رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وقال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اکیلے اللہ عز و جل کا حق ہے جو رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، داتا، پالنہار، معبود برحق ہے، جو رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی عبادتوں میں اکیلا ہے، اسماء و صفات میں اکیلا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، مثل اور مثیل نہیں. اسی رب ذوالجلال کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جو ہمارے لیے عبادت اور بندگی کے اور اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے مختلف مواسم لاتا ہے، اور الگ الگ موسموں میں عبادتوں کے اجر و ثواب اور ان کے فضائل کو مختلف انداز میں بڑا چڑھا کر بندوں کی مغفرت کے بہانے جو رب العالمین ڈھونڈتا رہتا ہے، اس رب ذوالجلال کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے. درود و سلام کے بے شمار نذرانے انبیاء کرام پر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کی طرف ہادی اعظم بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں یہ بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ہم اسی کے ایک گھر میں جمع ہو کر کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح اور اپنے دینی فائدے کی جو باتیں ہیں اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے کے لیے، سیکھنے، سکھانے کے لیے جس رب نے ہمیں مسجد میں جمع کیا، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر شب و روز، صبح و شام کا یہ سلسلہ چلایا، اور ان صبح و شام کے اندر دنوں کا، ایام کا یہ سلسلہ رکھا، اور ان دنوں کے چلتے ہوئے مہینے بدلتے ہیں اور مہینے گزرتے ہوئے سال بدلتے ہیں. اس طرح سے انسانی زندگی گزر بسر ہوا کرتی ہے، اور اس زندگی کو بنانے والا، ان مہینوں اور سال اور دنوں کو بنانے والا یہ بھی اللہ رب العالمین ہے.
اور یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے افضل کر دے، جس کو چاہے مفضول کر دے، کسی کو برتر بنا دے، اعلیٰ بنا دے، اور کسی کو کمتر کر دے۔ یہ اللہ کو اختیار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اللہ رب العالمین ہے جو چاہے پیدا کرتا ہے، تمہارا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اس میں سے جو چاہے جیسے چاہے اختیار رکھتا ہے اللہ رب العالمین کہ کس کو افضل کر دیں، کس کو کمتر کر دیں۔ یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، چننے کا اختیار، سلیکٹ کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کرام کو سب سے افضل بنایا، سب سے مکرم بنایا، اور اسی اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، بعض مقامات کو بعض مقامات پر فضیلت دی، اور ساری کتابیں اللہ ہی نے آسمان سے نازل کی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، لیکن سب پر قرآن مجید کو برتری اور اعلیٰ مقام اللہ ہی نے دیا، کیونکہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جیسے چاہے انتخاب کرے۔ قرآن مجید اور کتابیں یہ کلام ہے اللہ کا، لیکن کلام میں بھی اللہ کو اختیار ہے کہ کس کلام کو افضل اور اعلیٰ کریں اور کس کلام کو جو ہے دوسرے درجے میں رکھیں، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں اور دنوں میں اس اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو افضل کیا اور کسی کو مفضول کیا۔ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو باقی راتوں پر سب سے افضل قرار دیا، اور مہینوں کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور پھر اللہ کو اختیار ہے، اسی لیے اللہ نے کیا کیا، ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، 4 مہینوں کو احترام والا بنایا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ایک کے پیچھے ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ایک گزرا ہوا مہینہ، دوسرا جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ، اور تیسرا آنے والا محرم الحرام کا مہینہ، اور پھر ایک مہینہ ماہ رجب کا جو شعبان، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آنے والے رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ یہ 4 مہینے اللہ نے پورے سال میں سے حرمت والے بنائے، اور پھر فضیلت کی بات آئی تو ماہ رمضان سارے مہینوں میں سب سے افضل۔ تو یہ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کو جو چاہے مقام اور مرتبہ دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس میں سے بھی ذوالحجہ کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے پہلے عشرے کو، اس مہینے کے ابتدائی حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت، وہ برتری اور وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا کہ جو مقام پورے سال میں کسی دن کو حاصل نہیں ہے، جو مقام پورے سال کے کسی عشرے کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ان 10 دنوں کو، ذی الحجہ کے ابتدائی پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت اور برتری عطا کی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث کو پڑھیں تو اس پہلے عشرے کی فضیلت اور برتری اور اس میں عبادت کرنے کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے، یہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہو کر کے آتا ہے۔ آج یہی چند دلائل کہ اس پہلے عشرے کی، ذی الحجہ کے پہلے حصے کی کیا فضیلت ہے اور اس میں نیک اعمال کرنے کا کیا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے، یہی چند باتیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اس عشرے کے اندر انجام دینے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن عبادتوں کو اس عشرے کے اندر رکھا ہے، یہی چند چیزیں میں آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس پورے عشرے کو پا کر اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اندر جو ہے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی دلیل یا سب سے پہلی بات جس کے ذریعے سے اس پہلے عشرے کی فضیلت اور برتری واضح ہو کر کے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والفجر ولیال عشر۔ یہ سورہ فجر کی پہلی دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی،
وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی، یہ لفظی ترجمہ اگر کریں تو 10 رات آ رہا ہے، ورنہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 دنوں کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن 10 دنوں کی قسم کھائی، اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، سارے ہی مفسرین کا اتفاق ہے، اور خاص طور سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا، کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم یا 10 دنوں کی قسم، اس سے مراد صرف اور صرف عشرِ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ ذی الحجہ کا جو پورا مہینہ ہے اس کے ابتدائی 10 دن مراد ہے، اور یہی صحیح قول ہے، یہی راجح قول ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن لیالٍ عشر سے مراد ہے۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے اس صورت کے اندر، 10 دنوں کی یا 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ رب العالمین خالق اس کی قسم کھا رہا ہے جو کہ اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کی قسم خالق کھائے تو وہ مخلوق اللہ کے نزدیک کتنی افضل ہے اور کتنی بہتر ہے، اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے پورے سال میں سے، پورے سال کی راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کی، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم کھائی۔ اس عشرے کی اہمیت اسی بات سے واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ آیا، آپ اس واقعے کو پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم کوہ طور پر چلے آؤ اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور یہاں آ کر 30 دن تک میری عبادت کرو، 30 دن تک میری عبادت کرو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ کیا، 30 دن کا وعدہ کیا، پورا مہینہ ہو گیا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پھر اللہ نے کہا کہ 30 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی تو 30 دن کے بعد اللہ نے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر مزید 10 دن اللہ نے عطا کیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پھر اللہ نے اس طرح سے 40 دن مکمل کروائے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو 40 دن تھے یا 40 راتیں تھیں جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے عبادت کروائی، وہ کون سے تھے؟ جو 30 دن تھے جس کا اللہ نے پہلے وعدہ کیا کہ 30 دن عبادت کرو، وہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا۔ پھر جو مزید 10 دن اللہ نے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر دیے، وہ 10 دن ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا۔ وہ 10 دن ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اللہ نے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور 40 دن تک یہ عبادت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی۔ 30 دن کی عبادت کے بعد انعام جو اللہ نے دیا، تحفہ جو اللہ نے دیا، وہ پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا، کیونکہ ان 10 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے عبادت اس لیے کروائی کیونکہ ان 10 دنوں میں ہونے والی عبادت سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اس پہلے عشرے کی فضیلت اور برتری سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی تعلیم دی، اور ان 10 دنوں کو ایام معلومات کہا اللہ نے کہ معلوم ایام ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ معلوم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بتایا ہوا ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہے کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ لوگ دور دراز سے دبلی پتلی موٹی تازی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، کوئی پیدل سوار ہو کر اس بیت اللہ کی طرف آئیں گے، حج کریں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، کیوں آئیں گے یہاں پر؟ تاکہ یہاں پر جو ان کے دنیاوی اور اخروی فائدے رکھے ہوئے ہیں اس کو حاصل کریں۔ بیت اللہ کے پاس آ کر ان کے جو دنیاوی اور اخروی فائدے اور نفع ان کے لیے جو رکھا ہوا ہے اس کو حاصل کریں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا ذکر کریں فی ایام معلومات، معلوم ایام کے اندر۔ تو ایام معلومات کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول نقل کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ پہلے 10 دن ہے، اس کو اللہ نے ایام معلومات کہا۔ اور ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، چاہے حجاج ہو یا غیر حجاج، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی
تعلیم دی۔ یہ ہے قرآن مجید کے دلائل جس کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ پہلا عشرہ ذو الحجہ کا یہ سب سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہیں اس کی قسم کھائی، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ 10 دن تحفے کے طور پر عطا کیے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایام معلومات کہہ کر اس میں کثرت سے ذکر کرنے کو کہا۔ احادیث کی طرف چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے عشرے کی، ان 10 دنوں کی کیا فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ دنوں کے اعتبار سے اور اچھے اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کے اعتبار سے کوئی دن اتنا زیادہ افضل نہیں جتنا یہ 10 دن، جتنا یہ پہلا عشرہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کے بہتر ہونے کے لحاظ سے یا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہونے کے لحاظ سے کوئی دن اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں کو اللہ نے پسند کیا، اور ان 10 دنوں میں ہونے والی عبادت کو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، سب سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں کا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں؟ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس آدمی کے جو جہاد پر نکلے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے دونوں کو قربان کر دے، اس کا مال بھی قربان ہو جائے، وہ خود بھی شہید ہو جائے، تو ایسا انسان افضل ہے۔ ورنہ اگر کوئی انسان جہاد پر جائے اور زندہ واپس لوٹ کر آ جائے تو اس جہاد میں جانے والے سے افضل عمل اس انسان کا ہے، یا پھر اس سے افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہو۔ اس طرح کی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے۔ اللہ نے اس عشرے کی قسم کھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 10 دنوں کی فضیلت پورے سال سے بہتر ہے؟ اس میں رمضان بھی آیا، رمضان سے بہتر ہے، رمضان کے اندر آخری عشرہ آیا، اس آخری عشرے سے بھی افضل ہے؟ تو اس کے اندر 2 توجیحات علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر اللہ نے رکھی ہے، اس سے بھی بہتر یہ 10 دن ہے یا پھر ماہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہترین جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہے۔ آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، وہ راتیں سب سے افضل ہے۔ راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہے، لیکن اگر دنوں کی بات کی جائے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عشرے کی، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے دن رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ رمضان کے پورے 30 دنوں سے بھی افضل یہ 10 دن ہے۔ یہ جواب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور دوسرا جواب ایک اور امام نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہا کہ یہ 10 دن دنیا کے سب سے افضل ہے، لہذا اس کے دن بھی افضل ہے، اس کی راتیں بھی افضل ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے جو دوسرے ایک امام نے دیا ہے، لیکن زیادہ بہتر اور راجح یہی بات ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اور دنوں کی بات کی جائے تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ محترم حاضرین، ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت، اتنا بڑا مقام کیوں دیا گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت، اتنا بلند مقام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو اتنا افضل، اتنا بہتر اس لیے بنایا کیونکہ یہ امہات العبادات کا مجموعہ ہے۔ یہ 10 دن، اس کے اندر ساری عبادتیں جمع کر دی گئی، ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادتیں ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، اسی لیے یہ 10 دن سارے سال پر افضل ہیں، سارے سال سے بہتر ہے۔ ان 10 دنوں کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری عبادتوں کو اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کیا۔ آپ دیکھیں، نماز جو پورے سال ہم پڑھتے ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ہے،
وہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ہے، اور نماز کے علاوہ اگر باقی عبادتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ عبادتیں ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو ان 10 دنوں کے اندر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی عبادت ان 10 دنوں کی نماز کے علاوہ، نماز تو پورے سال ہے، ایک مسلمان کے آخری دن تک ہے، اس کے علاوہ جو عبادت جو ان 10 دنوں کی مخصوص عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت وہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حج بیت اللہ، جو انہی 10 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ آدمی پورے سال میں کسی اور مہینوں کے اندر جا کر حج کرے، اس کا حج ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی مینا میں قیام کرے، مزدلفہ میں قیام کرے، عرفات کے میدان میں ٹھہرے اور حج کے سارے مناسک کو انجام دے، حج ہوگا اس کا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ حج انہی دنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس پہلے عشرے کے اندر ہی حجاج اکرام حج کے ارکان کو جو ہے ادا کرنا شروع کرتے ہیں، اور حجاج اکرام کے قافلے ذوالقعدہ کے اخیر سے حج بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ وہ 10 دن ہیں جس میں حج کے ارکان شروع کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان 10 دنوں کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت جس کو اللہ نے یوم الحج الاکبر کہا، وہ دن انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اور حج کیسی عبادت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک مقبول حج، ایک کامیاب حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اس کا بدلہ لیس له جزاء الا الجنہ، صرف اور صرف جنت ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، اور وہ جو ہے گناہ نہ کرے اور اسی طرح سے فسق و فجور نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے لوٹتا ہے حج کرنے کے بعد کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہو، یہ تمہاری غربت اور فقیری کو دور کریں گے اور تمہارے گناہوں کو ایسے دھو دیں گے جیسے کسی بھٹی کے اندر لوہا یا سونا اور چاندی کو ڈالیں تو اس کا میل کچیل صاف کر کے اس کو جو ہے بالکل اصلی بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مومن ویسے ہی اصلی اور متقی مومن بن سکتا ہے جب وہ بار بار حج اور عمرہ کرے۔ حج اور عمرے کی عبادت ایک مومن کو نکھار کر متقی بناتی ہے۔ تو حج اور عمرے کی عبادت انہی دنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے شاید اس پہلے عشرے کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ دوسری بات کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ فضیلت کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی؟ دوسری عبادت ان دنوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر۔ باقی دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں کے اندر زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جو حج پر گئے ہو یا جو حج پر نہ گئے ہو، ان 10 دنوں کو جیسے ہی آدمی پالے، جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے ہی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے تکبیرات، تسبیحات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام عشر ذی الحجہ، کہ دنوں میں سب سے افضل دن، سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک جس میں کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پسند اللہ کو کوئی عمل نہیں۔ وہ کون سا ہے؟ ایام عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو پھر اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، تم ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ پڑھا کرو، کثرت سے ان دنوں کے اندر سبحان اللہ پڑھا کرو، والتکبیر اور اللہ اکبر پڑھا کرو، والتحمید الحمدللہ پڑھا کرو، والتحلیل لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ساروں کو جمع کر دیا جائے، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر سب کو جمع کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کے موقع پر، گاڑی چلا رہے ہیں اس موقع پر، گھر میں بیٹھے ہوئے اس موقع پر، بازار میں نکلے ہوئے ہیں اس موقع پر، ہر حال میں ان تکبیرات کا، تسبیحات کا اور ان تحلیلات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ 10 دن اس لیے افضل ہے کیونکہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا، صحابہ کرام میں سے
دونوں کے بارے میں، اور خاص طور سے یہ دونوں، لیکن باقی سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں محدثین اور علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور بھی دیگر صحابہ کرام ایسے تھے جو جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا بازاروں کی طرف رخ کیا کرتے، اور بازاروں میں جا کر چلتے پھرتے، دن کے وقت جب لوگ بازاروں میں ہوتے، چلتے پھرتے تکبیرات بآواز بلند کہا کرتے، اس لیے کہ ان کے تکبیرات کہنے کو جب لوگ سنیں گے تو سن کر لوگ بھی تکبیرات کہیں۔ اس لیے صحابہ کرام لوگوں کو ان تکبیرات کی اور ان اذکار کی یاد دلانے کے لیے بازاروں کا رخ کیا کرتے اور بازاروں میں جا کر بآواز بلند تکبیرات پڑھا کرتے۔ ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے کہ گھروں میں بیٹھے ہیں یا بازاروں میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، یا پھر ہم کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا چل پھر رہے ہیں، ہر جگہ پر تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یا تکبیرات کے علاوہ عام ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا پھر استغفر اللہ، یا حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا پھر اسی طرح سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا جو بھی ذکر ہو سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ سارے اذکار جو احادیث سے ثابت ہیں، ان اذکار کو آدمی پڑھتا رہے۔ یہ ذکر و اذکار کے ایام ہے، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو سب سے افضل قرار دیا۔ ان 10 دنوں کو اللہ نے اسی لیے سب سے افضل قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور عبادت جو ان 10 دنوں کے اندر خاص طور سے رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ، عرفہ کا دن اور صوم عرفہ، یہ دونوں عبادتیں خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر ہے کہ آدمی عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں حجاج اکرام، اور جو غیر حاجی ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ دو بڑی عظیم عبادتیں ہیں۔ جو حجاج اکرام وقوف عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، یہ ان کے لیے حج کے ارکان میں سب سے عظیم رکن ہے۔ اس رکن کے چھوٹنے پر حج مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مزدلفہ میں قیام کرے، مینا میں قیام کرے اور طواف کرے، قربانی دے، سب کچھ کرے، لیکن عرفہ کا وقوف اس سے چھوٹ جائے تو پھر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ آ کر کے حج کرنا پڑے گا، اس کو اگلے سال آ کر کے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کیونکہ عرفہ کا دن ہی اتنا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہی ہے عرفہ کا۔ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، اور وہاں حجاج اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن بھر رات بھر جو دعائیں کرتے ہیں، ان کا جو ہے کثرت سے اللہ کو پکارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں کبھی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کا دن کیا آتا ہے، حجاج اکرام میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو کہ کس حال میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں، پراگندہ بال ہیں اور جسموں پر ان کے اپنے لباس نہیں، پراگندہ حال ہے، ایسے حال میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ میری مغفرت طلب کر رہے ہیں، جنت کا سوال کر رہے ہیں، مجھ سے معافی تلافی کروانا چاہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے ان کو دے دیا، جاؤ ان کی میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر گناہگاروں کو معاف کرتا ہے کہ وہ نام جو عرفہ کے دن کے آنے سے پہلے جہنمیوں کی فہرست میں تھے، عرفہ کے دن کی دعاؤں کی وجہ سے، عرفہ کے دن کی عبادتوں کی وجہ سے جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نہ صرف حجاج اکرام کے لیے بلکہ جو حج پر نہیں گئے، عرفہ کا روزہ ان لوگوں نے رکھا، ان کے لیے بھی یہ دن اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، اور مجھے عرفہ کے روزے سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال اور چلنے والے ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ جو سال گزر رہا ہے اور جو سال گزر چکا ہے، پچھلے ایک سال اور جو سال چل رہا ہے، دونوں سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے معاف کر دے گا ایک روزے کی وجہ سے۔ تو عرفہ کا یہ دن اتنا عظیم ہے اور عرفہ کی یہ عبادتیں اللہ کو اس قدر خوش کرتی ہیں کہ غیر حجاج اکرام کا روزہ، حاجیوں کا میدان عرفات میں وقوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ہزاروں سینکڑوں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس دن آزاد کرتا ہے۔ سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، ایک اور روزہ ہے عاشوراء کا روزہ، ایک روزہ ہے عرفہ کا۔ عاشوراء کا روزہ کب ہوتا ہے؟ 10 محرم الحرام کو۔ اور کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 2، 9، 10 یا 10، 11۔ عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے 9 ذی الحج کو۔ تو یہ ایک روزہ ہے، گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں؟ 2 سال کے۔
عاشورہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. عبادت زیادہ ہے, 2 دن کے روزے ہیں, گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں؟ 1 سال کے. یہاں عبادت کم ہے, 1 ہی دن کا روزہ ہے, گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں؟ 2 سال کے. کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق اسی لیے ہے کہ یہ عرفہ کا دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آ رہا ہے, اسی لیے تھوڑی عبادت بھی زیادہ مغفرت کا پروانہ آدمی کو دیتی ہے. تھوڑی عبادت بھی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ بخشش اور مغفرت کا حقدار بناتی ہے. اور وہ جو عاشورہ کا روزہ ہے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نہیں ہے, کیونکہ ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت نہیں. روزے کی فضیلت ہے, اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرے گا, 1 سال کے گناہ معاف ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس ایک روزے کا اتنا بلند مقام ہے کہ ایک روزہ 2 سال کے گناہ معاف کروا رہا ہے پہلے عشرے میں ہونے کی وجہ سے, ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہونے کی وجہ سے. اور عاشورہ کا روزہ محرم میں ہے, اس لیے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے اس پہلے عشرے کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. غیر حجاج کرام کو جو حج پر نہیں گئے ان کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے. ان 10 دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے. عرفہ کا دن یہ اتنا عظیم دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس دعا کو پڑھنے کا جو ہے حکم دیا. حجاج کرام ہیں یا غیر حجاج کرام ہیں, عرفہ کے دن اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے, روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک اور بات, عرفہ کا دن یہ اتنا عظیم دن ہے, عرفہ کا یہ دن اتنا عظیم دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا. عرفہ کے دن ہی اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا حجۃ الوداع, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں اور اسی وقت اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے وحی نازل کی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے, اگر وہ آیت ہماری توریت میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, دین کو مکمل کرنے والی آیت کہ تمہارا دین, تمہاری شریعت مکمل ہوئی ہے عرفہ کے دن, اور یہ دن اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمیں ملا ہوتا تو ہم عید مناتے اس دن. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم حج کے موقع پر تھے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا. عرفہ کا یہ دن اتنا عظیم ہے کہ اس دن کو اللہ نے دین اسلام کے اتمام اور جو ہے تکمیل کے لیے اللہ نے چنا. اسی طرح سے عرفہ کا یہ دن وہ دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عہد الست کے نام سے یاد کیا. عہد الست کیا ہے معلوم؟ عہد الست اللہ نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا, آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو نکال کر اللہ نے ایک مقام پر عالم ارواح میں جمع کیا. جمع کر کے وہاں بندوں سے اللہ نے عہد الست لیا. عقیدے کی کتابوں کے اندر اس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا گیا. عہد الست کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی روحوں سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا, تو ہم سب نے ایک زبان ہو کر کہا میں بھی تھا, آپ بھی تھے, سارے تھے. سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اور ہم نے کہا قالوا بلا شہیدنا, کیوں نہیں اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے, ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ نے فرمایا یہ عہد تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم غافل ہو گئے تھے. دنیا میں جا کر بھول نہ جانا. اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں یاد بھی دلا دیا دوبارہ کہ میں تم سے عہد لے چکا ہوں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, میری عبادت کر کے آنا. تو یہ جو عہد الست ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی عرفہ کا ہی دن تھا جس دن اللہ نے بندوں سے عہد الست لیا تھا. تو عرفہ کا یہ دن کن دنوں میں پایا جاتا ہے؟ پہلے عشرے میں, اسی لیے اس پہلے عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح ایک اور عبادت جو ان 10 دنوں میں پائی جاتی ہے اور 10ویں دن پائی جاتی ہے وہ ہے یوم النحر, عید قرباں کا دن. وہ کیا ہے؟
یوم النحر عید قرباں، یہ سب سے بڑا دن ہے حجاج اکرام کے لیے بھی اور غیر حجاج اکرام کے لیے بھی۔ حجاج اکرام اس 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کے دن بہت سارے مناسک ادا کرتے ہیں حج کے، اپنے جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ارکان حج کے ادا کرتے ہیں۔ حجاج اکرام بڑے بڑے کام حج کے اسی دن جو ہے انجام دیتے ہیں، اور غیر حجاج اکرام کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن کو اللہ کے نبی نے افضل قرار دیا کہ عید کا دوسرا جو دن ہے وہ بھی افضل ہے، لیکن سب سے افضل سب سے عظیم دن یوم النحر عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم النحر اور سب سے عظیم دن قرار دیا، اور انہی 10 دنوں کے اندر اور اس کی 10ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عالم اسلام سے پورے مسلمانوں کی جانب سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں۔ اس قربانی کی عبادت بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اس قربانی کی عظیم عبادت بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اور یہ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز جیسی فرض عبادت کے ساتھ اللہ نے قربانی کا ذکر کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی بات ذکر کی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھنا ہے پھر قربانی کرنا ہے۔ عید کے دن بھی کیا کام کرنا ہے؟ پہلے عید کی نماز پڑھنا ہے اور پھر قربانی کرنا ہے، قربانی بعد میں۔ تو اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز کے ساتھ، جینے اور مرنے کے ساتھ اللہ نے قربانی جیسی عظیم عبادت کا ذکر کیا، جس میں آدمی کا مال بھی لگتا ہے، جس میں آدمی کا تقوی ظاہر ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر یہ قربانی جیسی عظیم عبادت موجود ہے۔ اور اس قربانی کا مقصد مجھ سے اور آپ سے تقوی کا مطالبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے۔ تو کتنی عبادتیں ہو گئیں؟ ایک تو صدقہ اور خیرات کی عبادت، روزوں کی عبادت، روزہ عرفہ کے دن کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول اپنی زوجہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے، وَيَصُومُ عاشورہ، اور عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے، اور ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزہ رکھا کرتے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا جب ذکر آیا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عشرے کے اندر پورے 9 دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اس عشرے کے اندر آپ دیکھیں کتنی عبادتیں جمع ہو گئیں۔ فرض نمازیں جو پورے سال ہے وہ اس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ حج بیت اللہ کی عبادت، عرفہ کے دن کے روزے کی عبادت، اور آدمی جب حج پر جائے تو اس میں مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، مال خرچ کرنے کی عبادت۔ جو حج پر نہ جائے اس کو چاہیے کہ وہ عام صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات کی عبادت، اور ذکر و اذکار، تکبیرات کا اہتمام، اللہ کے ذکر کی عبادت، اور آخری دن 10ویں دن قربانی کی عبادت۔ کتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 دنوں کے اندر جمع کی، یہ تو احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ عبادتوں کا عموم ہے، جو چاہے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، روزہ رکھیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، راتوں کو اٹھ کر کے قیام کریں۔ ان راتوں میں قیام کرنا بھی افضل عمل ہے، راتوں کو اٹھ کر کے قیام کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے کثرت سے دعا اور مناجات کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور جو ہے اپنے دشمنوں کو معاف کریں، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اسی طرح سے اپنے لیے دعائیں کریں، ساری قوم اور ملت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ساری عبادتیں، جو کچھ عبادتیں ہو سکتی ہیں، علم حاصل کرنا، مختلف قسم کی عبادتیں ہو سکتی ہیں، ہر عبادت آدمی ان 10 دنوں میں کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ جن دنوں کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، جن دنوں کو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان دنوں میں چھوٹا بھی نیک عمل بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ عام دنوں میں اگر کوئی نیکی چھوٹی ہے تو فضیلت والے دنوں میں نیکی کرنے سے وہ عمل یا وہ نیکی اس قدر افضل ہو جاتی ہے کہ عام دنوں میں اگر کوئی نیکی افضل ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ عام دنوں میں اگر کوئی نیکی افضل ہے تو اس کا کیا مقام ہے؟
فضیلت والے دنوں میں کیے جانے والی چھوٹی نیکی بھی اس فضیلت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اس فضیلت سے زیادہ درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ آپ ان دنوں میں بغیر سوچے سمجھے کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیں گے، آپ کے تصور میں نہیں ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے یہ، کیونکہ اللہ نے ان دنوں کو یہ فضیلت دی کہ جہاد میں جانے سے افضل عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ آپ کسی سے بھلی بات کر رہے ہیں، آپ کے تصور میں نہیں ہے، آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ کسی دشمن کو معاف کر رہے ہیں، آپ کسی کے حق میں دعا کر رہے ہیں، آپ توبہ و استغفار کر رہے ہیں، آپ کے تصور میں نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کر نیکی کر رہے ہیں میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، چھوٹی موٹی نیکیاں آپ کرتے گزر رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹی نیکیاں فضیلت والے دنوں میں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عام دنوں میں جو عمل فضیلت کا حامل ہے اس سے بھی زیادہ درجہ اور مقام اللہ کے نزدیک رکھتی ہے۔ اسی لیے ان دنوں کا معمولی نہ سمجھو۔ ایک آخری حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سب سے بڑی بات کہی اور کہا کہ افضل ایام الدنیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابن بزار اور ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے سب سے افضل ایام، دنیا کے سب سے بہترین دن اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہے۔ ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں کسی کو 1 روپیہ صدقہ اور خیرات کر رہے ہو، یا پھر عام دنوں میں آپ 100 روپیہ صدقہ خیرات کر رہے ہو اور ان 10 دنوں کے اندر 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہو، تو آپ کا یہ عمل اس سے زیادہ افضل ہے۔ عام دنوں میں 100 روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ان دنوں میں 1 روپیہ صدقہ کرنا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہو، افضل ایام الدنیا کے اندر آپ کا یہ روزہ ہے، تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے نزدیک بے حساب ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، افضل ایام الدنیا کے اندر اگر آپ نے تلاوت کی کہ دنیا کے سب سے افضل ایام آپ سے گزر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو عام دنوں کے اندر پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر آپ 1 صفحہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو معمولی ایام نہیں ہے، افضل ایام الدنیا ہم سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ فرائض تو فرائض ہے، اس کے ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ سنن اور نوافل یہ ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا بندہ برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے سے، اور پھر اور زیادہ قریب ہوتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، نوافل کا اہتمام کر کے سب سے زیادہ قریبی ہو جاتا ہے، اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ حتی احبہ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سنت اور نوافل کا اہتمام کرنے سے کتنا قریبی ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے، کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرے یہ کوئی کمال نہیں، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اللہ نے پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ساری نعمتوں سے نوازا، بندہ اللہ سے محبت کرے کوئی کمال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ کان بن گیا، آنکھ بن گیا، ہاتھ بن گیا، پیر بن گیا۔ مطلب یہ کہ جب بندہ سنت اور فرائض کے ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر یہ سارے کے سارے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتے۔ کان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ اپنی فرما برداری کی طرف اس کو پھیر لیتا ہے، اور جو ہے آنکھیں اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کو اللہ اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے، اللہ اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اور پھر آگے انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میرے بندے سے تو فائدہ یہ پہنچاتا ہوں کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مدد مانگے، پناہ طلب کرے، میں اس کو جو ہے پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر مجھے سب سے برا اس وقت لگتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو موت دوں، میں اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کروں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اپنے ایسے بندے کو موت دوں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔
تو یہ محبت کب نصیب ہوگی؟ فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور خاص طور سے اگر ان 10 دنوں کے اندر کیا جائے۔ افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے عظیم دن ہے، جہاد پر جانے سے افضل عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ جہاد تصور میں لا کے دیکھیے آپ، کبھی میدان جنگ میں اترنا، دشمن پر ہتھیار چلانا یا اس کے ہتھیار سے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ آدمی ان 10 دنوں میں نیکی کرے۔ بہرحال بہت ساری عبادتیں ہیں، اس میں خاص طور سے تکبیرات اور تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور 10ویں دن جانوروں کی قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ خاص عبادتیں ہم غیر حجاج کے لیے ہیں، ان کو ہمیں انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عبادتیں ہم ہو سکیں اس کو کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو ان افضل ایام الدنیا کو پا کر اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیکی میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں عرفہ کا دن نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں عید الاضحیٰ کا دن نصیب فرمائے، اور اس دن اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن استطاعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور قربانی کی استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج اکرام کے حج کو قبول فرمائے، معتمرین کے عمرے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے، بیٹھنے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حاضرین کا میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکال کر کے یہاں پر جو ہے بیٹھ کر اتنی لمبی گفتگو کو سنا، اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں گے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بعد مسجد کی کمیٹی اور ذمہ داران کا بھی شکریہ بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور مجھ ناچیز سے جو ہے کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے کا انہوں نے جو ہے سننے کی کوشش کی، اور مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں اس کے لیے ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اخلاص کو اور ہماری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر کے اس کے حساب سے بہترین اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار ایسی مجلسوں میں ہمیں آنے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔